نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سبسکرائب کریں قرآن کی آواز چینل کو اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے لوگوں جو اللہ کے راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو زندہ رکھا ہے مگر تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، حسین زندہ ہیں دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، شہدان کربلا، یہ جو مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، یہ بہت بابرکت مبارک مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہے جو ہمیں بہت کچھ یاد دلاتا ہے، ہمیں قربانی یاد دلاتا ہے، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں خدا اس کے رسول کے رضا کے لیے کس طرح اپنی جان کو، اپنے اہل و عیال کو کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے بارگاہ میں قربان کرنا چاہیے۔ یہ مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ وہیں پر یہ مہینہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں جو ہے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لینا چاہیے، گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے، گناہوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ امام سید الشہداء امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی میدان کربلا میں کیا وہ کیا تھا؟ یہی تو تھا تاکہ دین جو ہے ہم تک پہنچ جائے، اسلام ہم تک پہنچ جائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو جب اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنے گھر والوں کی قربانی دی، تو آخر ہم دین کا احترام کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آخر ہم دین سے دوری کیوں ہیں؟ ہمارے اندر دین سے دوری کیوں ہے؟ آخر ہم دین سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جس دین کی خاطر امام علی مقام نے اپنی قربانی دی، اس دین سے ہم اتنا دور کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ اس دین کو اپنی زندگی میں ہم کیوں نہیں اتارنا چاہ رہے ہیں؟ جس دین کے پودے کو امام حسین نے اپنے خون سے سینچا ہے، ہم تک پہنچانے کے لیے قربانی دی ہے اپنی جان کی، اپنے اہل و عیال کی، اس دین سے ہم اتنا دور کیوں ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کے دور کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ کہنے کو تو یہ مسلمان ہیں، نام ان کا مسلمان ہے، مگر کام ان کا غیروں کی طرح ہے، کوئی بھی کام ان کا جو ہے اسلام سے مطابقت نہیں پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں، نماز سے کوئی لگاؤ نہیں، صداقت سے کوئی لگاؤ نہیں، سچائی سے کوئی محبت نہیں ہے، آپس میں میل جول اور صلح رحمی سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اگر صرف تو پھر تعزیہ داری۔ ہم نے تعزیہ بنا لیا، ہم سب سے بڑے مسلمان ہو گئے۔ ہم نے تعزیہ بنا لیا، اس میں 1000 لاکھ روپے خرچ کر کے اس کو برباد کر دیا، ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں کیونکہ ہم نے تعزیہ بنایا ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اسلام کی یہ پہچان کب سے ہو گئی؟ کس نے بتایا کہ اسلام کی پہچان ہے؟ کس دور میں تعزیہ جائز تھا؟ بتائیے ہمیں۔ بس نقشہ جائز ہے، وہ نقشہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک کا صحیح نقشہ آپ بنا لیجئے، گھر پہ رکھیے، اس کی زیارت کیجئے، بس اتنی جائز ہے۔ باقی یہ کہ آپ جو انڈ سنڈ کوئی بھی نقشہ بنا لیں، الٹا سیدھا کوئی بھی نقشہ بنا لیں، بنانے کے بعد میں اس کو سامنے ڈھول بجائیں، نظر نیاز کریں، اس کے سامنے جو ادب و احترام سے پیش آئیں، کیا ہے یہ؟ عورتیں بھی وہاں جاتے ہیں، بچے بھی، اختلاط ہوتا ہے وہاں پر، جس طرح سامان چڑھایا جا رہا ہے، کیا ہے سب چیزیں؟ کیا اسلام میں کوئی اس کا جگہ ہے، کوئی چیز ہے؟ یہ نہیں ہے میرے دوستوں، کچھ نہیں ہے سب چیزیں۔ خدا کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں سے باز آ جائے، ان گناہوں سے توبہ کر لیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جو امام حسین کو مزید تکلیف دینے والے ہیں، امام حسین کو خوش نہیں کرنے والی چیزیں ہیں۔ یہ گناہ ہے جس میں امام حسین کو ان کی روح کو تکلیف ہوگی، امام حسین کی روح جب ان حرکات کو دیکھتی ہوگی تو تڑپ جاتی ہوگی کہ کیا ہم نے اپنے اور اپنے اہل و عیال قربانی میدان کربلا میں اس لیے دیا تھا تاکہ لوگ یہ سب ناجائز حرکتیں کریں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، روزہ کے لیے ٹائم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے، محفل میلاد اگر کہیں ہو رہا ہے، محفل مبارک کہیں اگر ہو رہا ہے تو وہاں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔
علماء سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، علماء کے پاس جا کر بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے، یہ تو خرافات کے لیے کتنے سارے وقت ہیں، وقت نکال آتے ہیں۔ ہاں ایسے سے خرافات گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں کہ اللہ امان الحفیظ، لوگ ننگے ہو کر جو ہے صرف چڈھی بنیان میں دوڑتے ہیں، یہ بولتے ہیں کہ ہم امام حسین کے پیادہ ہیں، امام حسین کے سپاہی ہیں۔ لا حول ولا قوت، کیا ایسے امام حسین سپاہی تھے؟ کیا امام حسین کے سپاہی ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا نماز سے کوئی مطلب؟ ان کو کسی کو ایک کو آپ جو ہے پکڑ لیجیے، پکڑنے کے بعد میں ان کو نماز کے ضروری مسائل پوچھ لیں، روزہ کے ضروری مسائل پوچھ لیں، کلمات تک نہیں ان کو معلوم ہے۔ جی میرے دوستوں، کلمات تک، کڑوی حقیقت ہے یہ، لیکن کلمات تک نہیں معلوم ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اللہ کا نام صحیح سے لے نہیں پاتے ہیں۔ امام حسین کے سپاہی ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ پورے گاؤں میں دوڑنا، تعزیہ لینا، دوڑنا، ایک کام ان کا کیا ہے؟ آپ دنیا والوں کے سامنے کس نقشہ کو پیش کر رہے ہو؟ اسلام کی کون سی تصویر پیش کر رہے ہو؟ کیا آپ ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ اسلام یہی ہے جس میں تعزیہ داری ہے، ڈھول بجانا ہے، یہ ہے؟ تب تو ایک غیر مسلم یہی کہے گا تب تو ہمارے بھگوان بہتر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے پاس میں آنے کے لیے، ہمیں کیا ضرورت تمہارا اسلام قبول کرنے کے لیے، وہاں بھی چڑھانا ہے یہاں بھی چڑھانا ہے، کیا ہے اس؟ اے خدا کے بندو، کیوں ہم اپنے عمل سے اپنے دین کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے حرکتوں سے اپنے دین کے اوپر دھبا ڈال رہے ہیں؟ کیوں آخر میں ایسا کر رہے ہیں؟ کچھ نیک کام نہیں کر سکتے ہو تو برا کام تو نہ کرو، ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کا اسلام بدنام ہو، ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے آپ کا دین بدنام ہو۔ خدا کے لیے کہہ رہا ہوں میں کہ گناہوں سے توبہ کرو، یہ گناہ ہے، اس میں پیسہ پھینکتے ہو۔ یار پیسہ اتنا زیادہ ہو گیا ہمارے قوم، جبکہ غریبی ریکھا سے نیچے جو ہے ہماری قوم زندگی بسر کر رہی ہے، تعزیہ وغیرہ کے لیے ہزاروں کروڑ روپے آ جائیں گے، یہی سب چیزیں ہیں، یہی ہمارے قوم کی پہچان ہے۔ اب یہی سب چیزیں رہ گئی ہمارے پاس میں۔ محفل میلاد منانے سے انکار نہیں ہے، جائز ہے وہ، لیکن اس میں اتنا پیسہ آپ برباد کر رہے ہیں، اتنا پیسہ برباد کر رہے ہیں، کیا مطلب اس کا ہے؟ ایک وقت لیں، جس وقت میں آپ منانا چاہ رہے ہیں محفل میلاد منائیں، ذکر و اذکار کریں، یہ سب اچھی ہے، کار خیر ہے، لیکن اس سے بڑھ کر چیز یہ ہے کہ پہلے فرض ہے، پہلے آپ کے لیے نماز ہے، نماز پڑھنا سیکھیں، روزہ ہے، روزہ رکھنا سیکھیں، نماز کے ضروری مسائل ہیں، پاک رہنے کے ضروری مسائل ہیں، غسل کے ضروری مسائل ہیں، وضو کے ضروری مسائل ہیں، پہلے وہ سیکھیں، یہ فرض ہے ہمارے لیے، ہم یہ سب کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور خرافات کے پیچھے اپنے پیسے برباد کر رہے ہیں ہم۔ کیا دین ہمارا؟ یہی دین ہے ہمارا؟ یہاں کیا ہمارا دین ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہے تعزیہ میں صرف اتنا جائز ہے کہ امام حسین کے گنبد کا صحیح نقشہ لیں اور بنا کر اپنے گھر میں اس کی زیارت کریں، بس اتنی جائز ہے۔ مگر آپ مجھے بتائیں کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا امام حسین کے گنبد کا صحیح نقشہ بنایا جا رہا ہے آج کے تعزیہ میں؟ نہیں بنایا جا رہا ہے بھائی، نہیں بنایا جا رہا ہے، الٹے سیدھے چیزوں کو بنا کر اس کو امام حسین کے گنبد کا نقشہ بتا دیتے ہیں، تو ایک غلط چیز کو امام حسین کی طرف منسوب کرے، یہ بھی غلط ہے۔ اور اوپر سے چڑھا ہوا اس کے اوپر جو ہے عجیب چیز چڑھاتے ہیں، عورتیں وہاں پر جاتی ہیں، بچے جاتے ہیں، جوان لڑکیاں جاتی ہیں، سب کا اختلاط ہوتا ہے وہاں پر۔ کیا جائز ہے سب؟ اسلام میں جائز رکھا ہے سب چیز کو؟ خدا کے لیے اے اللہ کے بندو، صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں آپ کو، اس مبارک مہینے میں ایسا کام نہ کرو جس سے امام حسین ناراض ہو جائیں، پیارے آقا ناراض ہو جائیں۔ یہ دین ہمیں ستھرا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دین ہمیں پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام ہمیں سلامتی دینا چاہتا ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی چاہ رہے ہیں، ہم اپنے اسلام کا نقشہ لوگ سامنے غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ سچ بولو، کیا بولتے ہیں؟ نہیں، ارے بھائی اب تو دھندا کرنے والا بولتا ہے ارے بھائی سچ بولیں گے تو دھندا کیسے کریں گے؟ اب یہ نوبت آ گئی ہے، یعنی پہلے ہمارے جتنے لوگ تھے اللہ والے تھے وہ دھندا کرتے تھے تو کیا جھوٹ بولے کرتے تھے؟ بڑے بڑے بزنس مین تھے ہمارے اللہ والوں میں سے، ہمارے بزرگان دین میں سے، تو کیا جھوٹ بولتے تھے وہ؟ پہ جھوٹ نہیں بولیں گے دھندا کہیں چلے گا، تو جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے امام حسین کی شہدائی ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے کہیں گے ان کے چاہنے والے ہیں، روزہ اور نماز کے ضروری مسائل سے بالکل ناواقف ہیں مگر کہیں گے امام حسین کے چاہنے والے ہیں۔ کیا یہی طریقہ ہے؟ یہی چاہنے والے ہیں۔ عاشق رات سویا نہیں کرتے، اگر آپ عاشق ہیں تو آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اگر اپنے آپ کو امام حسین کے عاشق کہتے ہو، امام حسین سے محبت کرنے والا کہتے ہو، تو آپ کو نیند کیسے آتی؟ اس مہینے میں تو آپ کو نیند آنی نہیں چاہیے، یہ اتنا پرعلم مہینہ ہے، غم و اندوہ کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے،
تو اس مہینے میں آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ رات میں جاگیے، 5 وقت نماز پڑھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد روئیے ان کے عشق و محبت میں، آنسو بہائیے، تب یہ کہا جائے گا کہ آپ سچے عاشق ہو۔ نہ کہ یہ کہ بس جو ہے چڈی پہن لیے اور جو ہے بنیان پہن لیے، یا کچھ لوگ بنیان بھی نہیں پہنتے، لاٹھی لے کے دوڑ رہے ہیں پورے گاؤں میں، اور یہ کیا ہے بھائی، یہ جو ہے پیادہ امام حسین کے سپاہی ہیں، یہ کیا ہے طریقہ؟ خدا کے لیے خدا سے قریب ہو جاؤ، رسول کے لیے ان کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے دو، ان گناہوں سے دور ہو جاؤ اگر کامیابی چاہتے ہو، ورنہ ہمارا نام بھی جو ہے کہیں باقی، ہمارا نام بھی کوئی صحیح سے لینے والا نہیں رہے گا، یاد رہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اپنے پیارے حبیب کے بارگاہ میں جو ہے ادعا کرو، دعا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور غفور الرحیم ہے۔ بس میرے دوستوں میں اتنی بتانا چاہ رہا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے۔ جی میرے دوستو، تب اب ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ملتا ہوں نئی ویڈیوز کے ساتھ میں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔